الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم التسلیم، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پوری جماعت انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے مخصوص فرمائی. تمام انبیاء کرام جو اپنے ذمے کام وصول کر کے آئے تھے بخوبی انجام تک پہنچا کر گئے. نبی ہونے کے ناطے بڑی عظمتوں کے مالک تھے، بڑے درجات پر فائز تھے. باوجود اس کے پروردگار عالم نے ان کو دنیا میں اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا، جسے عربی میں معراج کہتے ہیں. ہر پیغمبر کو معراج ہوا، لیکن آمنہ کے لال در یتیم سرور کائنات فخر دو عالم محبوب رب کعبہ سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب لم یزل نے جب معراج عطا فرمائی تو زمین پر نہیں بلکہ عرش بریں پر بلا کر معراج کروائی. میرے محبوب کا اشرف البشر ہونا کوئی عام عظمت نہیں، پھر خاتم النبیین ہونا یہ بہت بڑے درجات کی بات تھی. لیکن پروردگار نے ان کو عرش عظیم پہ بلا کے جو معراج کروائی، یہ بھی مثالی عظمت ہے جو رب العالمین نے کسی پیغمبر اور رسول کو عطا نہیں فرمائی.
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرم بیت اللہ میں سوئے ہوئے ہیں۔ رب العالمین نے ادھر ان کو معراج کرانے کی ترتیب بنائی تو جنت کو پہلے سے بھی مزید سجایا اور جہنم کو ٹھنڈا کر دیا۔ فرشتوں کی جماعت کو انتظار میں کھڑا کیا کہ سلامی کا پروگرام ہے، اور وہ فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے اذن ہوتا ہے، اے جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے محبوب کو یہاں بلا کے لاؤ۔ وہ جناب جبریل امین مکہ کی سرزمین پر حرم بیت اللہ میں جس گھر میں محبوب سوئے آرام فرما رہے تھے اسی در اقدس پہ پہنچ کر دیکھا کہ محبوب سو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے نورانی ہونٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جمائے، یعنی بوسہ لیا۔ محبوب بیدار ہوئے تو جبریل امین نے عرض کی، ان اللہ اشتاق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کے انتظار میں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے تیاری فرمائی، وضو فرمایا، پھر سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنے سواری کو موڑا بیت المقدس کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء کرام نے منہ کر کے نماز پڑھی اور سینکڑوں انبیاء کرام اس زمین پر مدفون ہیں۔ حضرت جبریل امین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آئے، اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا اللہ رب العزت کے معراج کی طرف۔ تو سدرہ کے مقام پر جناب جبریل علیہ السلام رکے کہ اللہ کے رسول یہاں تک مجھے حکم ہے اور میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے ایک اور سواری کا انتظام فرمایا۔ پہلے والی سواری کا نام تھا براق اور دوسری سواری کا نام تھا رفرف۔ رفرف پہ محبوب سوار ہوئے، پھر جا کر پروردگار سے ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو تحفہ دیا۔ یوں فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، محبوبم میں اپنی مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، جانی عبادتیں سب آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو خلاق لم یزل نے بھی اپنے محبوب کو روزوں کا اور نماز کا تحفہ دیا۔ یہ تحفے لے کر میرے محبوب واپس آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ہوئے، ایک دوسرے سے ملے، تو انہوں نے پوچھا بنا کیا؟ محبوب نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ یوں تحفے ملے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب میں امت کو آزما کے آیا ہوں، اتنی تعداد میں روزے اور اتنی نمازیں یہ قوم پڑھنے والی نہیں ہے، لہٰذا آپ کرم نوازی فرمائیں، ایک مرتبہ واپس جائیں اور کم کرمائیں۔ محبوب علیہ السلام واپس گئے، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، پھر واپس گئے، پھر آئے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے روزے آپ ملے اور دن و رات میں 5 نمازیں بچیں۔
تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آئے تو پریشان تھے، کہیں کہ میں نے سودا گھاٹے میں تو نہ کیا، نمازیں زیادہ تھیں تو ثواب بھی تو زیادہ تھا، روزے زیادہ تھے تو اجر بھی تو زیادہ تھا، کہیں کمزوری تو نہیں آ گئی۔ محبوب کو اللہ رب العزت نے یقین دلوایا کہ میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی امت ایک روزہ رکھے گی رمضان المقدس کا تو ہم اسے 3 روزے رکھنے کا ثواب عطا کریں گے، اور اگر آپ کی امت 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ادا کرے گی تو ہم اسے 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے۔ یوں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے تحائف لے کر امت کے لیے پھر مسجد اقصیٰ میں آ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں رب العالمین نے دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول بھیجے تھے، اب وہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول محبوب کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جبریل امین نے آذان سنائی اور محبوب علیہ السلام نے وہاں دوگانہ یعنی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمام انبیاء اور رسول کے امام مقرر ہوئے۔ نماز کے بعد جس طرح ہم اپنی مہمانوں کو روانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تبلیغ کی جماعت کی نصرت کے لیے جاتے ہیں، تمام انبیاء کرام نے محبوب کی نصرت کی، محبوب پر ایمان لے آئے اور محبوب کو روانہ بھی کیا۔ جب حضور علیہ السلام اپنی جگہ مقدسہ پہ پہنچے تو محبوب نے جو وضو کیا تھا اس وضو کا پانی بھی اسی طرح چل رہا تھا، بستر بھی اسی طرح گرم تھا، اور مکان مکرم کا دروازہ بھی اسی طرح، وہ کنڈا بھی اسی طرح ہل رہا تھا۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنوایا، سب سن کے خوش ہوئے، ملذوذ ہوئے۔ وہ جو محبوب کا ازلی اور مضبوط ترین دشمن تھا، اسے موقع نصیب ہوا محبوب علیہ السلام پہ چیمگوئیاں کرنے کا، تو اس نے جا ڈھونڈا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی اتنے بڑے سفر پر جائے، جنت کی زیارت بھی کرے، جنت کے مکانات کو بھی دیکھے، اس میں اپنے دوستوں کے گھروں کو بھی دیکھے، پھر جہنم کو بھی جائے اور جہنم کے عذابات کا مشاہدہ کرے، اور پھر پورے آسمانوں کی سیر کرے، زمین کی سیر کر کے واپس آ جائے اتنی دیر میں کہ کنڈا بھی ہل رہا ہو، پانی بھی چل رہا ہو، بستر بھی گرم موجود ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ قول کس کا ہے؟ کہنے لگا کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے یہ کہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عین اسی وقت تصدیق کر دی، فرمایا اگر یہ میرے محبوب کہتے ہیں تو حق بھی ہے، سچ بھی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو شروع فرمایا کہ سبحان ابو جہل سمیت پوری دنیا کا کفر اس بات پہ جب غور کرے تو پریشان نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دیر میں اتنی سیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا دن رات کو روکا گیا تھا، ٹائم کو جامد کیا گیا تھا، کسی نے کہا نہیں سواری اتنی تیز ترین تھی، کسی نے کوئی نقشہ پیش کیا، کسی نے کوئی نقشہ پیش کیا۔ پروردگار نے سب کے نقشے کی نفی کر کے فرمایا
فرمایا یہ کام تم نے کرنا ہوتا تو مشکل تھا، یہ کام اس ذات نے کیا ہے جو ساری چیزوں سے ماورا ہے، جو سارے اسباب سے پاک ہے، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے تو پروردگار عالم کو کسی قسم کے اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اس واقعہ معراج سے پروردگار نے عقدے کھولے، عقائد کو درست فرمایا، اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید میں یہ باتیں ارشاد فرما کر پوری امت کے ایمان اور اعتقاد کی عقائد کی اصلاح کر دی، کہ جو لوگ کہتے پھر رہے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہے، معاذ اللہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگ نور منوانے کے چکر میں ہیں، تو قرآن نے باشگاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، کتنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ کہ یہاں بندہ بشر ہونا کوئی تذلیل کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ درجات کی عظمت کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا پہ رب العالمین نے جتنی درجات کو، جتنی عظمتوں کو بھیجنا تھا، وہ تمام کی تمام عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب پہ مکمل کر دیں۔ اب ایسی کوئی عظمت بچا کے نہیں رکھی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ تمام نہ کی گئی ہو۔ تو یہاں جو لوگ محبوب کو نور کہہ کر آقا کی عظمت کا اقرار کروا رہے ہیں، تو رب العالمین نے نوریوں کے سردار جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب کے قدمین میں بھیج کر پھر سدرہ کی وادی پہ انہیں روک کر یہ ارشاد فرما دیا کہ لوگوں احساس کرو جو نور ہے اور نوریوں کا سردار ہے، اسے ہم نے اپنے محبوب کا غلام بنا کے رکھا ہے۔ حضرت الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا فرشتہ مجھے کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھے کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہم نے بچپن سے آج تک سنا ہے، صرف ملزوز ہونے کے لیے نہیں سننا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے سننا چاہیے، اور قرآن مجید کے نص کو دیکھنا چاہیے کہ اصل میں قرآن مجید یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں سبق کیا دینا چاہتا ہے۔ اس سے اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہوگا، کہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ عقائد رکھتے ہیں کہ آقا نور بھی ہیں اور آقا علام الغیوب بھی ہیں اور وہ مختار کل بھی مانتے ہیں اور ہر جگہ پہ حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ بلایا کس کو جاتا ہے؟ جو یہاں پہلے سے موجود ہو یا جو یہاں پہلے سے موجود نہ ہو؟ جو پہلے سے موجود ہو اس کو بلایا کہاں سے جائے گا؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ محبوب حاضر اور ناظر ہیں، محبوب ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو پھر معراج کا انکار کرنا ہوگا کہ رب لم یزل نے کائنات عالم کو سجا کے جبریل امین کو بھیج کے محبوب کو بلوایا، اور جبریل امین نے آ کر کہا ان اللہ اشتاق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی انتظار کے شوق میں ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اگر یہاں بھی ہوتے، وہاں بھی ہوتے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے، تو معراج کروانے کی اور ان کو بلوانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ پھر انبیاء کرام کو اپنی اپنی جگہوں سے لا کر اقصی کی مسجد میں کھڑا کرنے کی ضرورت کیا ہوتی اگر وہ یہاں بھی ہوتے اور وہاں بھی ہوتے؟ تو اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ دیکھیں رب لم یزل نے معراج کی رات کو
جنت کو سجایا ہوا ہے، جہنم کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے، فرشتوں کو قطاروں میں کھڑا کیا ہوا ہے، درود و سلام پہ ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اور یہ محبوب اللہ رب العزت کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب ہمارے وہاں ہیں، آج ان کو بلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جب حکم ہوا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، تو جبریل امین نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اے اللہ کس کو بلاؤں، وہ تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ نہیں، جبریل امین چل پڑے ہیں لینے کے لیے۔ جدوئی شہر میں نہیں آئے، ملتان شہر میں نہیں گئے، لاہور میں نہیں پہنچے، یمن میں نہیں گئے ہیں، مصر میں نہیں اترے ہیں، اور کسی ملک میں نہیں، بلکہ حجاز مقدس میں پہنچے ہیں۔ پورے حجاز میں نہیں، مکہ کی دھرتی پہ آئے ہیں، سارے مکے میں نہیں پھرے، حرم میں آئے ہیں، پورے حرم میں نہیں گئے، اس مقام پر اترے ہیں جہاں رسول کریم موجود ہیں۔ گویا جبریل امین کا عقیدہ بھی یہی مضبوط عقیدہ ہے کہ میرے محبوب اسی جگہ پہ موجود ہیں، یہاں سے اب ان کو ادھر لے کر جانا ہے۔ اور جبریل امین نے عرض کی کہ محبوب چلیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ جبریل کہاں لے کے جانے کا ارادہ ہے، میں تو یہاں بھی موجود ہوں وہاں بھی موجود ہوں، بلکہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری فرمائی اور براق پر سوار ہوئے کہ خود محبوب کا عقیدہ یہی ہے، میں یہی ہوں، ادھر آج جا رہا ہوں۔ اور یہ جو غلط دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، جو دلیل قرآن کے مخالف میں ہوگی، ہم اس دلیل کو ماننا تو دور ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جو نص قطعی کی مخالفت میں ہو، وہ چاہے جتنی بڑی سے بڑی دلیل ہو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ مجھے ایک عالم صاحب کہنے لگے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پیار میں بیٹھے ہوئے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک پر ڈالا، پھر جو کھینچا تو وہ کپڑا درمیان سے نکلتا ہوا واپس آ گیا۔ تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی حقیقت کا اب پتہ چلا ہے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ ابھی بھی تمہیں میری حقیقت کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا مولانا صاحب رکیے، اس بات پہ مجھے دلیل سمجھ آ رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے، بشر ہوتے تو وجود مقدس ہوتا، حضور نور ہے، لہذا کپڑا درمیان سے نکل کر آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کی دلیل اپنی جگہ پہ، میرا سوال اب بھی موجود ہے، یہ بتاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوپٹہ پیار کی وجہ سے ڈالا تھا یا نفرت کی وجہ سے؟ کہتا ہے پیار کی وجہ سے ڈالا تھا۔ میں نے کہا یہاں پیار تھا، تکلیف تو نہیں تھی، کپڑا نہ بھی نکلتا تو اس میں پریشانی کی بات نہیں تھی۔ ذرا اس طرف چلو، جب یہودی آتا ہے کہتا ہے محمد تو نے میرے پیسے دینے ہیں، میں نے پیسے لے کر چھوڑنا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کے وعدے کو تو ابھی دیر ہے، باقی میں نے دینے ہیں اور مقررہ وعدے پر دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے خدشہ ہے کہ شاید آپ میرے پیسے نہ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں میں دے دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کپڑا اٹھایا، آقا کی گردن اقدس پہ رکھا، پھر اس نے موڑا کپڑے کو، بند کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی، اور یہاں تک کہ محبوب کا رنگ اقدس زرد پڑ گیا، آنکھوں میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ صحابہ کرام اٹھ کر آئے، محبوب نے فرمایا نہیں رہنے دو، اس کو حق حاصل ہے کہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ یہاں تک اس نے تکلیف پہنچائی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ نہ سکے، زمین پہ لیٹ گئے۔ میں نے کہا بتاؤ یہودی نے یہ معاملہ پیار سے کیا تھا یا غصے سے کیا تھا؟ پیار سے کپڑا ڈالا وہ نکل آیا، تو غصے سے کپڑا ڈالا وہ کیوں نہیں نکلا؟ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ جو نور پہ تو دلیلیں پیش کر رہا ہے، اصل میں یہ دلیل نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا ہے۔ دلیل قرآن مجید کی ہے۔ قرآن کہتے ہیں اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کلمہ پڑھوایا تو صحابہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی نور ہونے کا عقیدہ نہیں رکھا۔
قرآن نے بھی انہیں عبدہ سکھایا، انہوں نے بھی عبدہ پڑھا۔ ہم بھی التحیات میں بیٹھ کر جو رسول اللہ کو تحفہ ملا تھا، جو نبی علیہ السلام نے خود تحفہ پیش کیا تھا، ان دونوں چیزوں کے بعد میں جو ہم ان پہ شہادت پیش کرتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان کر کے عقیدے کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ پورا نقشہ پیش کر کے ساری بات بتا دی کہ سبحان، کسی چیز پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسباب کو لے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اسباب ہوتے، رات کو ٹھہرا دیا گیا ہوتا، اتنی لاکھوں کلومیٹر کا سفر کیا گیا ہوتا، تو پھر یہ معجزہ نہ بنتا، یہ رحمت خداوندی نہ ہوتی۔ یہ تو اسباب تھے، یہ تو مسبب الاسباب نے تیار کیے ہوئے تھے، تو پھر اس میں کرامت کس چیز کی، معجزہ کس چیز کا؟ یہ تو محنت تھی، اس میں عظمت تو نہیں تھی۔ اللہ نے عظمت کو برقرار رکھا ہے کہ ہم نے اتنی دیر میں اپنے محبوب کو کائنات عالم میں سیر بھی کروا دی، واپس بھی پہنچا دیا جہاں تک کسی نوری ناری کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس جگہ پہ بٹھا بھی دیا۔ تو عقائد کو درست کرنا ہے، بشریت ہونا یہ عظمت کی دلیل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بشر بنا کر اس وقت فرشتوں کو حکم کیا تسجدوا لآدم، سارے فرشتے آئے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر گئے، الا ابلیس جس نے آدم کی بشریت کو نہ مانا، جس نے آدم کی عظمت کا انکار کیا، ابا واستکبر جس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، وکان وہ مسلمان نہیں رہا۔ اور صرف یہ نہیں کہ مسلمان نہیں رہا، جس نے بشریت کا انکار کیا، عظمت کا انکار کیا، صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہا، تو پروردگار نے اسے فرمایا فاخرج منہا کانک الرجیم، نکل یہاں سے کہ تم مردود ہے، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پہ تو قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ تو عقیدے کو درست کر رہے ہیں۔ پروردگار کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب وہاں موجود ہیں، اب بلا رہے ہیں۔ جبریل امین کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب وہاں موجود ہیں، اب لے آنے جا رہا ہوں۔ خود محبوب کا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہاں ہوں، وہاں اب جا رہا ہوں۔ اور تمامی انبیاء کرام کا عقیدہ یہی ہے کہ محبوب وہاں ہیں، اب یہاں آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہم نے ان کی نصرت بھی آج کرنی ہے اور ان پہ ایمان کی تحقیق بھی آج کرنی ہے۔ اور جو محبوب علیہ السلام کے بشریت کا قائل نہ ہو، محبوب علیہ السلام کی نورانیت کا قائل ہو، میں تو یوں کہتا ہوں نورانیت کے تمام فرشتوں کا، تمام نوری فرشتوں کا وہ جو سردار ہے، محبوب کے در اقدس کا آج بھی چوکیدار ہے۔ یہ عظمت کی دلیل ہے، بشریت ہونا، بشر ہونا۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا محبوب یوں کہہ دو انا بشرکم مثلکم، کہ میں بشر ہوں اور تمہاری مثال کا ہوں۔ تمہاری مثال سے یہ مراد نہیں ہے جس طرح مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ان میں بھی کمی کوتاہی ہوگی، معاذ اللہ نہیں ہے۔ پانی ایک جیسا ہے، زمزم اصل میں ہے پانی، لیکن اس کی عظمت جدا گانا ہے۔ پتھر سارے ایک جیسے ہیں، حجر اسود بھی حقیقت میں پتھر ہے لیکن اس کی عظمت جدا گانا ہے، اور انسانیت ایک جیسی ہے۔ محبوب بھی حقیقت میں بشر ہے لیکن عظمت ان کی جدا گانا ہے۔ اور جو محبوب کی بشریت کا انکار کرے اصل میں وہ اللہ کے عقیدے کا منکر ہے، رسول اللہ کے عقیدے کا منکر ہے، جبریل امین کے عقیدے کا منکر ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے تمامی فرشتوں کے عقیدوں کا منکر ہے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کے عقیدے کا منکر ہے کہ وہ سارے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہ محبوب نے ابھی آنا ہے، اور یہ کہتا ہے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے مطابق، محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنے عقائد اور ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔